خانقاہ عباسیہ کے مرکزی ناظم حافظ زریاب عباسی صاحب جو آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کی مدح سرائے بیان کر رہے تھے اور میرے آقا کے صحابہ کا ذکر کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ عرش سے لے کر فرش تک میرے آقا کا نور چمکتا ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں عرش سے لے کر فرش تک بھی میرے آقا ہے. قرآن میں بھی دیکھو میرے آقا ہے. شاعر کہتا ہے قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا, قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے, چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا, موجوں میں روانی میں تلا تم میں بحر میں, خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا, موجوں میں روانی میں تلا تم میں بحر میں, خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا. ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں, ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں, گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا, شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں, سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجدوں کے محراب منبر کے مصلی, مسجدوں کے محراب و منبر کے مصلی, ہم کو میرا چاروں میں تیرے نام کا چرچا. ابو بکر عمر ہو عثمان علی ہو, آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا. تخصیص اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا. اور کچھ تیرے وفادار تیرے ساتھ اب بھی مرکز میں مزاروں میں تیرے. اور وقاص حیدری صاحب پڑھ رہے تھے امیر معاویہ پہ. شاعر کیا کہتا ہے, وہ ہو رہا تھا ترشرو معاویہ کے نام پر, بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے. وہ ہو رہا تھا ترشرو معاویہ کے نام پر, بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر. وہ خود کو سنی کہہ رہا تھا سنیوں کے درمیان, وہ خود کو سنی کہہ رہا تھا سنیوں کے درمیان, بگڑ گئی سیاہ رو معاویہ کے نام پر. اور بہت سے انفرینڈ ہیں جا تو بھی انفرینڈ ہے, اگر خفا ہے مجھ سے تو معاویہ کے نام پر. بہت سے انفرینڈ تھے تو بھی انفرینڈ ہے, اگر خفا ہے مجھ سے تو معاویہ کے نام پر. اور کون معاویہ؟ صحابی رسول ہے, رسول کا غلام ہے, حسین کا امام ہے, وہی امیر شام ہے. معاویہ جو نام ہے اسے میرا سلام, معاویہ جو نام ہے اسے میرا سلام ہے, سلام خاص عام ہے. اور کون معاویہ؟ وہ سنیوں کا بادشاہ معاویہ, معاویہ وہ سنیوں کا بادشاہ, وہ سنیوں کا بادشاہ معاویہ, معاویہ وہ اہل دی کا پیشوا, وہ اہل دی کا پیشوا معاویہ, معاویہ طہارتوں کا سلسلہ معاویہ, معاویہ بہت عظیم رہنما معاویہ, معاویہ. اور وہ ایک جری, وہ عبقری, وہ آئینہ, وہ روشنی, وہ ہے سراپا بندگی, وہ راستہ, وہ زندگی, وہ آخری رسول کا, وہ آخری رسول کا بھی ہے خلیفہ آخری. اور وہ دین کو بچا گیا, وہ بحر و بر پہ چھا گیا, وہ سب فساد مٹا گیا, سبائیت پہ چھا گیا, وہ سنیت پہ چھا گیا. معاویہ, معاویہ کون ہے؟ نعرہ تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, گفتار صحابہ, للکار صحابہ, شان سیدنا امیر معاویہ. اس کے بعد میں دعوت دینے جا رہا ہوں پاکستان کی ایک خوبصورت آواز, پورے پاکستان میں گونجنے والی ایک مخصوص آواز, نعت خوانی کے دنیا میں ایک عظیم نام رکھنے والے مداح رسول عربی جناب مفتی عبداللہ بن عباس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے احسن انداز میں, اپنی خوبصورت آواز میں ہم سب کے دلوں کو گرمائیں. جناب مفتی عبداللہ بن عباس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلا تمہید درخواست گزار ہوں کہ اس مرکز کی، اس خانقاہ کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے۔ حضرت اقدس مفتی صاحب کو اللہ پاک آج سے 20 سال پہلے بھی یہ جوان تھے جب مجھے یہ مریض ساتھ لے کے گئے تھے، اور آج بھی یہ اسی طرح ہے۔ انشاءاللہ یہ کافروں کے لیے اسی طرح جوان رہیں گے۔ آپ مفتی صاحب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس مختصر سے قلیل سے عرصے میں یہ ادارہ مشکات شریف تک پہنچ گیا۔ 14 بچیوں نے تکمیل کی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ حفظ کی کثیر تعداد ہے، تخصص کے 5 ساتھی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی محبت ہے اور مفتی صاحب کا جلال ہے۔ آپ کا جمال اور مفتی صاحب کا جلال جمع ہوا ہے تو پھر کمال ظاہر ہو گیا۔ ذرا ہاتھ بلند کریں نا، ایک اس طرح تو نہیں چل سکتا نا یار۔ آپ ذرا جرت سے محبت سے ہاتھ بلند کریں۔ اور آج میں نے لفظ نشر غیر مرتب کے تحت، مفتی صاحب تھوڑا جا دکھا جب مولوی میں آنا، تو میں آج ایک اور نئی ترتیب سے آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ وقت بہت قلیل ہے تو لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ درود پاک کا بابرکت نذرانہ پیش فرمائیں۔ آج مجھے مسلسل رفتار سے چلنا ہے، تشریحات آج میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ علماء بیٹھے ہوں تو تشریح نہیں۔ الکنایۃ ابلغ من الصریح، میں تو اشارے دیتا جاؤں گا، بات آپ نے سمجھنی ہے۔ اور یہاں آپ مفتی صاحب کے سامنے بیٹھنے والے لوگوں کو کیا ضرورت ہے مجھے بات سمجھانے کی، آپ کو اللہ نے بہت سی سمجھ دی ہے۔ ایک دفعہ دائیں ہاتھ بلند کریں ذرا، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، جتنا صحابہ کا کردار آپ کو بلند لگتا ہے اتنا ہاتھ بلند کرو۔ کردار صحابہ، گفتار صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، ایثار اہل بیت، کردار اہل بیت، محبت اہل بیت، اسلام، اہل سنت والجماعت، دونوں ہاتھ بلند کر کے پاکستان، نعرہ تکبیر۔ ایمان تازہ ہوگا۔ دیکھنا میں ترتیب کہاں سے لا رہا ہوں۔ ہم مومن کیویں بھلاویں، مجھے محبت چاہیے بھائی۔ مومن کیویں بھلاویں رتبے معاویہ دے، مومن کی مومن کیویں بھلاویں رتبے معاویہ دے، مومن کیویں بھلاویں رتبے معاویہ دے، ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے، مومن کیویں بھلاویں اس معاویہ دے نا تو رہدا ہے کفر ڈردا، اس معاویہ دے نا تو رہدا ہے کفر ڈردا، ایمان والے آدھا سینہ ہمیشہ ٹھردا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ یہ بھی مفتی صاحب سے پوچھنا کہ مومن کیوں کہا، یہاں مسلمان کیوں نہیں کہا، اس کے تقیے کی چادر اتار دی۔ عرض کر رہا ہوں اس معاویہ دے نا تو رہدا ہے کفر ڈردا، ایمان والے آدھا سینہ ہمیشہ ٹھردا، ہر معاویہ دا دشمن رہدا ہے سڑدا مردہ، ہر معاویہ دا دشمن رہدا، ہر معاویہ اس معاویہ دے نا تو رہدا ہے کفر ڈردا، ایمان والے آدھا سینہ ہمیشہ ٹھردا، ہر معاویہ
دا دشمن، ایسے ایسے کھبا ہاتھ جھٹکا اور ضرب لگا، ہر معاویہ دا دشمن رہندا ہے سڑدا مردا، کیوں جو کلام حق تے اس نو نہ اعتماد مومن کیویں بھلاوے۔ میں کہہ ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے، مومن کیویں بھلاوے سنیا دا پیر معاویہ ہے۔ مفتی صاحب یہ بندہ کی لکھی ہوئی ربائی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں عقیدہ مفتی اسرار صاحب دیکھیے گا، سنیا دا پیر معاویہ ہے تے اسلام دی شوکت شان، دیکھ عقیدہ تے جنو ہادی مہدی سائیں آکھن او ابن ابو سفیان، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سنیا دا پیر معاویہ ہے اسلام دی شوکت شان، ہائے میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، انتظار کیجئے تے جنو ہادی مہدی سائیں آکھن او ابن ابو سفیان، جڑا فاتح شام تے قبرص دا او حسنین دا چاچا جانے، جڑا فاتح شام تے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین نہیں بنایا تھا، امیر شام بنایا تھا، انہیں امیر المومنین علی کے بیٹے نے بنایا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ لگا حسن مجتبیٰ پہ فتویٰ، مولانا اسرار صاحب حضرت عمر نے کہاں بھیجا تھا؟ شام، گورنر بنا کے۔ پوری دنیا کا امیر کس نے بنایا؟ علی کے بچوں نے، نبی زادوں نے، بطول زادوں نے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں سنیا دا پیر معاویہ ہے تے اسلام دی شوکت شانے، تے جنو ہادی مہدی سائیں آکھن او ابن ابو سفیان، جڑا فاتح شام تے قبرص دا او حسنین دا چاچا جانے، تے جڑا اس نو بھونکے اے ابن عباس او مومن نہیں شیطان۔ نعرہ بلند ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر۔ اوہ کافروں پہ حاویہ، اوہ بحر و بر پہ چھا گیا۔ عرض کر رہا ہوں مومن کیویں بھلاویں رتبے معاویہ دے۔ آپ کو عقیدہ سمجھ آ رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کس نے بنایا؟ حسن نے بنایا، حسین نے بنایا، زینب نے بنایا، علی کی اولاد نے بنایا۔ یہ سبق یاد رہے گا۔ میں آگے جا رہا ہوں، مومن کیویں بھلاویں رتبے معاویہ دے، مومن کیویں بھلاویں رتبے معاویہ دے، ایمان والے پہلے 1750 چھوٹے جنگی جہاز اور بڑا بحری بیڑا بتا رہا ہوں، پہل سمندر کیتے کے عبورے، بیڑے سمندری وچ کئی دا پہلا پورے۔ اور بخاری کہہ رہی ہے بیڑے سمندری وچ کئی دا پہلا پورے، خوشخبری کہندے حق وچ فرما گئے حضور، خوشخبری کہندے حق وچ فرما گئے حضور، قسطن تے کہہ پہنچائے فرمان لا الہ دے،
مومن کی میں بلاویں رتبے معاویہ دے مومن کی میں بلاویں رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن کی میں بلاویں رتبے معاویہ دے جس دم مذاق ہے مذاق ہے تو ہمیں گپ سمجھتا ہے عرض کر رہا ہوں جس دم معاویہ نو صدیہ علی نے بھائی نہیں کہا واللہ اسرار صاحب اس کی کتاب میں نہیں لکھا جس دم معاویہ نو صدیہ علی نے بھائی بس پتر تیری گل ختم تیرے واسے جوڑ پٹنا ہی رہ گیا تو اور کر کیا سکتا ہے تو پیٹتا غم حسین میں نہیں ہے حسن نے جو تیرا ناطقہ بند کیا تو اس لیے مر رہا ہے جس دم معاویہ نو یہ اس خانقاہ کی برکت ہے کہ میرے جے زور آ گیا بغیر ناشتے میں تے جے میں ناشتہ کیتا ہوئے تو پھر کیا حال ہوئے یہ مولانا ناصر صاحب کی کرامت ہے ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ یہ مجاہد پیر ہے اس پیر کا خیال رکھنا ہے رکھنا یا نہیں رکھنا ہاں یہ نذرانے بٹورنے والا پیر نہیں یہ دین سمجھانے والا پیر ہے یا نہیں عرض کر رہا ہوں جس دم معاویہ نو صدیہ علی نے بھائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی لیکن انا محبہ ہے دھاندلی مچائی لیکن انا محبہ ہے دھاندلی مچائی شاید انہاں نہ کیتی بیعت حسن دی یادیں مومن کی میں بلاویں رتب تیریاں کتاب دے وچ آخری شعر جن براہین اور دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں خدا کی قسم کوئی انکار نہیں کر سکتا انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی کتاب تیری لکھنے والا تیرا امیر تیرا بڑا تیرا قائد تیرا لیڈر عرض کر رہا ہوں تیریاں کتاب دے وچ خطبہ شاہ علی دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وحیدہ تیریاں کتاب دے وچ خطبہ شاہ علی دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وحیدہ کمتر خان محمد کمتر اتھے کوئی مل پوندا نہ گل سچیدہ پر حق بیان کرنا ایک بہترین جہاد ہے مومن کی میں بھلاویں سارے کہہ دو ذرا سبحان اللہ عظمت صحابہ پڑھوں گا اور پھر آگے جاؤں گا آپ کی توجہ چاہتا ہوں سارے کہہ دو ذرا سبحان اللہ یہ ایک ایسی نظم ہے اس میں صحابہ کی عظمت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے نصوص قطعیہ کیا ہوتی ہیں وہ علماء کو علم ہے میں یہ نظم علماء کو سنا رہا ہوں اور ان کا فیض جب آپ تک پہنچے گا تو آپ کو بھی بات سمجھ میں آئے گی عرض کر رہا ہوں ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم ایک ایک مصرع عقیدہ ہے مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے مفتی ناصر صاحب تشریف فرما ہے پیران پیر ہے عرض کر رہا ہوں پہلی بات
پہلی بات میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا؟ پہلے بستر پہ اسرار صاحب پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا اور پھر کیا کیا گیا؟ پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا. گیا ود صدیق جبریل نالو تے اس لڑ محبوب دا چھوڑیا نہیں. ہاں جرت سے بھائی یہ روز ہم یہ کلام پڑھتے ہیں لیکن یہ وجدانی کیفیت یہ میرا کمال نہیں، یہ اس خانقاہ کی برکت ہے. یہ گل میں ایویں ہی نہیں کر رہا، میرا گلا بھی خراب ہے لیکن میں حیران ہوں کہ اللہ کا کیسے فضل ہو رہا ہے. عرض کر رہا ہوں گیا ود جزوی فضیلت، گیا ود صدیق جبریل نالو تے اس لڑ محبوب دا چھوڑیا نہیں. گیا رک جبریل جا کے سدراتے اس غار دے وچ دل توڑیا نہیں. توڑے ظالم ناگ نے کئی ڈنگ مارے تے پیر اپنا ذرا بھی مروڑیا نہیں. کیتا ناگ دی زہر بے تاب طاہر مکھیار دے بکھ ولو موڑیا. پہلے بستر پہ میں عرض پھر کر رہا ہوں کہ میرا ایک ایک مصرع قرآن اور سنت ہے، اسے ضائع مت کیجئے گا. یہ یوں سمجھیے کہ میں ایک مناظرہ کر رہا ہوں. عرض کر رہا ہوں پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا. کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا. کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا. وہ ہے صدیق ہاتھ بلند کر کے دایاں ہاتھ، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو ساری امت میں پہلا مسلمان ہے. دوسری بات، یہ پہلی بات سمجھ گیا آگے، یہ پہلا عنوان پہلا عقیدہ. اب دوسری بات دوسرا عقیدہ عرض کر رہا ہوں. کیوں نہ کہوں بھئی مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا. میں کوشش کرتا ہوں نوادرات لے کے آؤں، الفاظ بھی نادر ہو اور وہ گوشے اجاگر کیے جائیں جو عموماً بیان نہیں کیے جاتے. اب مولانا اسرار صاحب اس شعر میں آپ تعبیرات دیکھیے گا اور دعا دیجئے گا. عرض کر رہا ہوں مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا. مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا. جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا. آج ہو گیا کوئی دانشور، آج کا کوئی ہوتا بے وقوف فلاسفر، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ دریا کو خط لکھ رہا ہے اور جس کا ایمان ہے اس نے لکھ کے دکھایا تے نیل اج تک رکیا نہیں. مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا. جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا. وہ کون ہے؟ وہ
کتنا بلند ہے، وہ کون ہے، وہ کتنا بلند ہے؟ مصطفیٰ کے سسر پھر داماد علی، بھاگتا ان کی ہیبت سے شیطان ہے۔ اگلی بات، قرآن کھول لیجئے اور مجھے دیکھیے، عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اللہ کے حبیب نے یوں کیا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا۔ آگے کس کا ہاتھ ہے، اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ توجہ کرتے رہی، ایمان تازہ کروں۔ ڈھوک کشمیریاں والوں، مرسلین مسجد والوں، مفتی ناصر صاحب کے خادموں، ہاتھ بلند کرو اور کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ عرض کر رہا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا، ہاتھ اوپر ہے خود رب رحمان کا، ہے جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے، یہ ہے اعزاز بس ابن عفان کا، باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی، دیکھ قرآن میں بیت رضوان ہے لوگ آخری یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ نے حضرت علی کی شان مختلف انداز میں سنی ہے، میں جس انداز میں بیان کر رہا ہوں اگر مزہ نہ آیا تو مجھ سے مائک لے لینا، اور اگر سمجھ آئی تو پھر حق ادا کرنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا۔ علی کا وارث پاک باز ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ علی کے وارث سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ علی کا وارث کون ہے؟ بھنگ والے، دھوئیں والے، چرس والے، پیالے والے، کنٹھے والے، متاراں والے، داڑھی چٹ، مچھاں چٹ، سارا سال غسل نہ کیتا ہوئے، ایک ایک میل دور سے بدبو آئے، علی کا وہ وارث ہے؟ اوے سن، وہ علی تجھے دھوئیں میں دکھاتا ہے اور میں تجھے علی قرآن سے دکھانے لگا۔ اور دس علی والا کون ہے؟ بتاؤ علی والا کون ہے؟ آؤ سنو، ایمان تازہ کروں، ایک مختلف انداز کا شعر پیش کرنے لگا ہوں، عرض کر رہا ہوں، سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، پیران پیر بھی علی کے پیچھے، سہروردی بھی علی کے پیچھے، عرض کر رہا ہوں ایمان تازہ کیجئے، سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، سہروردی ہوں، چشتی ہوں یا قادری، راہبرو رہنما سب کے حضرت علی، راہبرو رہنما سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی۔ آ قرآن کھول، پوچھ مفتیان کرام سے، رکعن سجدہ کا وہ مصداق ہے، علی قرآن میں رکعن سجدہ کا وہ مصداق ہے، کرم اللہ وجہ ان کی پہچان ہے۔ آخری بات اور میری اجازت، آخری شعر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کی الف سے علی کی یہ تک، کچھ کہتے ہیں حبشی کی یہ تک، میں نے کہا ابو بکر کی الف سے وحشی کی یہ تک۔ تو تیری گل، میرا شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، بڑی محنت کی ہے اس نظم میں، اللہ کا فضل ہوا۔ عرض کر رہا ہوں، ایک صحابی وہ ہے جسے کہا کہ کلمہ تیرا قبول ہے، میرے سامنے نہیں بیٹھنا۔ ایک وہ ہے جسے کبھی اپنے پاس سے دور نہیں کیا۔ میں ابھی اس کی شان بیان کروں گا، دلالت النص ہے، میں اس کی شان بیان کروں گا کہ جسے کہا کہ میرے سامنے نہیں بیٹھنا، وہ کتنا بلند ہے۔ مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ ویسے قرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود وحشی کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے، تو پھر صدیق کے کیا کہنے، امیر معاویہ کے کیا کہنے۔ عرض کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، پیارے صدیق اکبر سے وحشی تلک سارے اصحاب معیار ایمان ہے، بعد از انبیاء رب کی مخلوق میں۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ سارا قرآن حدیث
اور آخر میں تیرے مشرق کا شاعر کا فلسفہ اور میری اجازت. 6 کلیوگ پہ مشتمل شعر ہے اور میرا ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے, اور یہ بل ہے جو اسلام نے پاس کرنا ہے, یہ وہ بل ہے جو آپ نے پاس کروانا ہے. ہم صحابہ کیوں کرتے ہیں؟ عرض کر رہا ہوں پیارے صدیق اکبر سے وحشی تلک سارے اصحاب میں یار ایمان ہے. بعد از انبیاء رب کی مخلوق میں سب سے پاکیزہ فطرت یہ انسان ہے. جن کو رب کی رضا کی سند مل گئی, ابن عباس وہ حق کی برہان ہے. اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے, اب میں پھر آ رہا ہوں اور آپ کو پاکستان کا تصویر نامہ, پاکستان کا منظر نامہ کیا ہے, پاکستان صحابہ کا ہے, پاکستان کے مصور نے کون سا نقشہ پڑا ہے پیش کیا ہے. عرض کر رہا ہوں پیارے صدیق اکبر سے وحشی تلک سارے اصحاب میں یار ایمان ہے. بعد از انبیاء رب کی مخلوق میں سب سے پاکیزہ فطرت یہ انسان ہے. جن کو رب کی رضا کی سند مل گئی, ابن عباس وہ حق کی برہان ہے. بحر ظلمات میں, یہ میں نے کہا ہے, یہ اس نے کہا ہے جس نے میرا ملک بنایا ہے. بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے, بحر آخری دفعہ میرا آخری شعر ہے اور اپنا ہاتھ بلند کر لیجئے تاکہ لطف دوبالا ہو جائے. بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے, بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے. ان کی ٹھوکر تلے روم و ایران ہے. السلام علیکم.